میرے ملک کے کروڑوں کسان اور چند ہزار نان بان مین کے نان لگانے والے اور کسانوں کا کمپیریزن کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں آپ کو پتا ہے پنجاب حکومت کو ایک شوق چڑھا تھا روٹی کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کا، تو اس کے بعد کیا ہوا کہ ان جو ہے تندور ایسوسی ایشنز نے، نان بان ایسوسی ایشنز نے، جو کہ زیادہ تر چودھری لوگ نہیں ہیں، کاٹن چودھری نہیں ہیں، بڑے بڑے کلووں والے چودھری نہیں ہیں، ایک عام سے مزدوری کرنے والے لوگ ہیں، انہوں نے بائیک آؤٹ کر دیا اس پرائسز کا۔ ان پرائسز کا جب بائیک آؤٹ کیا تو اس کے بعد میں اس چیز کا گواہ ہوں کہ میرے شہر میں 3 دن تک کسی کو نان اور روٹی نہیں ملی۔ یہ جنہوں نے روٹیاں نان بند تھے، تندور بند تھے، اور ساتھ والے جو شہر وغیرہ تھی وہاں سے یہ لوگ جو ہے کمرشلی یوز ہونے والے نان لے کے آتے رہے۔ تو اس کے اوپر جو ہے وہ ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ نے نوٹس لیا۔ جب آپ کو پتا ہے کہ روٹیاں اور نان بابوؤں اور یہ جو سرکاری بابو ہیں ان کے گھروں میں نہ پہنچی تو ان کو یاد ہے، اس کے اوپر نوٹس لیتے ہیں۔ اب آتے ہیں کسان، پاکستان کا کسان، جو پاکستان کے کسان بڑے بڑے چودھری آپ دیہاتوں میں دیکھتے ہیں، اب ان کی طرف آتے ہیں۔ اگر یہ لوگ صرف ایک گاؤں سے 5 ٹریکٹر اور ٹرالیاں توڑی کی یا گندم کی بھر کے نکلیں، اگر یہ نکل کے جو ہیں وہ کہیں بھی پرامن احتجاج کرتے ہیں تو کیا ہوگا؟ ہزاروں دیہات ہیں پنجاب کے اندر، صرف سینٹرل پنجاب کے اندر، میرے ضلع شیخ پور کے اندر ہزاروں دیہات ہیں۔ اگر ایک جو ہے 2 ٹرالیاں ایک گاؤں سے نکلے نا، اگر کسان جو ہیں، حالانکہ یہ سیاستدانوں کے جلسوں میں تو بڑا کچھ کرتے ہیں، اپنی ناک اونچی کرنے کے لیے جو ہے یہ سیاستدانوں کے جلسوں میں کٹے بھی کھلا دیتے ہیں، لاکھوں روپے خرچہ کر دیتے ہیں، لیکن آج ان کی پروڈکٹ گندم جو ہے وہ رول رہی ہے، لیکن یہ کسان نہیں باہر نکل سکتا۔ پاکستان کا کسان اتنا سست کسان ہے، یہ صرف اپنی جھوٹی انا کے لیے، جھوٹے سیاستدانوں کے لیے تو یہ باہر نکلے گا۔ یہ ان کے جو بھی وہ کال احتجاج کی دیں گے جلسوں میں تو یہ آئے گا، اور سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں ہر گاؤں سے بندے آئیں گے، لیکن یہ اپنے حق کے لیے نہیں باہر نکل سکتا، کیونکہ اس کی دماغ کے اندر اتنی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ یہ اپنے حق کے لیے باہر نکل سکے۔ اگر یہ آج کسان منظم ہو جاتے ہیں تو صرف چند لاکھ کسان ہی اپنی ٹرالیاں لے کے، 1 لاکھ ٹریکٹر ٹرالی لے کے باہر نکلیں اور آئیں حکومت کی طرف، جنہوں نے ان کی گندم کو رول کے رکھ دیا ہے، جنہوں نے ہمارے کسان کو رول کے رکھ دیا ہے۔ کیا بنے کسانوں کے ساتھ؟ جس ملک کی اپنی پیداوار گندم ہو، جب کسان ریکارڈ اگا رہا ہو تو 2 مہینے پہلے جو ہے یہ باہر سے گندم امپورٹ کر لیتے ہیں۔ وہ جو مجرمان ہیں وہ کہاں پر ہیں؟ ان کو سزا کون دے گا؟ جنہوں نے کسان کی گندم آنے سے پہلے جو ہے وہ 2 ماہ پہلے گندم امپورٹ کی تھی، وہ ملزمان کہاں سے ملیں گے؟ ان کو کون پکڑے گا؟ کون پکڑے گا ان کو؟ پاکستان کے اندر تو سسٹم نہیں ہے، لیکن یہ جو کسان ہے، ہم کسان ہیں، ہمارے اندر اتنی یونٹی نہیں ہے، ہمارے اندر اتنا اتحاد نہیں ہے کہ ہم باہر نکل کے یہ جو ہے اپنا احتجاج ریکارڈ کر سکیں، حکومت کے اوپر دباؤ لے کے آئے کہ آپ جو ہیں کھاد ایسوسی ایشن والے ہیں، وہ آپ ایک پاکستان میں سب سے بڑا ڈیلر ہوگا جہاں سے کھاد نکلتی ہے، ایک بندہ کنٹرول کرنے والا ہوگا، اور جب وہ نیچے تک آتے ہیں تو چند آپ کہہ لیں کہ ہزار ان کی تعداد ہوگی، لیکن وہ آپ سے کنٹرول نہیں ہوتے، ان کی پرائسز آپ سے کنٹرول نہیں ہوتی۔ لیکن ایک کسان ہے، ایک مجبور، بے حال، بد مست یہ کسان ہے کہ جو آپ کو ملتا ہے اس کے اوپر آپ طرح طرح کے تجربات کرتے ہو۔ پاکستان کی جو زراعت ہے، پاکستان زراعت جو ہے پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی آپ کہتے ہو، لیکن آپ کا حشر آپ اپنے کسان کا یہ کر رہے ہو کہ اگلے سال کسان پھر آپ گندم پھر جو ہے نا کسان بھی بوئے گا، پھر آپ بھی وہ گندم کھانا، لیکن آپ کو تو فائدہ ہے، پاکستان کی بیوروکریسی اور پاکستان کی یہ جو شرافی ہے اس کو تو فائدہ ہے۔ اگر وہ کسان کی گندم یہاں پاکستان میں پوری ہو جائے گی تو ان کے وہ دیہڑ نہیں لگیں گے، لیکن اگر وہ یہ گندم امپورٹ کریں گے تو ایک جو ہے وہ ٹن کے پیچھے لمبے لمبے دیہڑ لگیں گے ڈالروں میں، تو یہ تو چاہتے یہی ہیں کہ ملک میں ہر چیز باہر سے امپورٹ ہو اور یہ خون پسینہ کر کے اس ملک کے جو پیسہ ہے وہ باہر بھیج دیا جائے اور یہ اپنی لمبی لمبی کمیشنیں بنا سکیں۔ لیکن یہ جو کسان ہے، اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے، یہ پاکستانی تاریخ کا بدترین بحران ہے کہ کسان کی ہزاروں جو ہے وہ لاکھوں ٹن گندم جو ہے وہ برباد ہو رہی ہے، اور جو اس کی کاسٹ ہے وہ اس کی پوری نہیں ہو رہی ہے۔ ایک من کے پیچھے کتنے پیسے بچتے ہیں کسان کو؟ 1000 1500 روپے۔ اب جو اگر کم سے کم کسان کی ایک من کے پیچھے جو کاسٹ ہے، اگر اس کی اپنی زمین ہے تو وہ 2500 سے زائد ہے، اگر اس نے ٹھیکے پہ لی ہوئی ہے تو وہ آپ یقین کریں کہ وہ اس کی 4000 تک تو اس کی کاسٹ بیچارے کی پہنچ جاتی ہے۔ اب وہ جو کسان ہے کیا کرے گا؟ کہاں جائے گا؟ اب کسان بیچارے کیا کریں گے؟ اپنی جمع پونجیاں پھونک کے یہ گزارا کریں گے، یہ حکومت کا جو شوق ہے اس کو پورا کریں گے۔ بہرحال اس کا ذمہ دار میں حکومت کو نہیں ٹھہراتا، پاکستان کی بیوروکریسی کو نہیں ٹھہراتا،
हुकूमतों का तो ये काम है एक्सपेरिमेंट्स करना, और ब्यूरोक्रेसी का काम है दिहाड़ियाँ लगानी, लेकिन ज़िम्मेदार पाकिस्तान का किसान है वो अपने हक़ के लिए नहीं उठता। इंडियन किसान है वो मोदी से टक्कर ले लेता है। दुनिया भर में जहाँ भी किसान की जो क्रॉप्स है डी वैल्यू होती है, आपने यूरोप के अंदर पार्लियामान के अंदर किसान जो है वो अपनी गाड़ियाँ लेके आ जाते हैं, आलू फेंक देते हैं, लेकिन पाकिस्तान का वाहिद किसान है इसको कोई फिक्र नहीं है। तो नहीं फिक्र है तो फिर जलील होना तुम्हारा मुकद्दर है। अल्लाह हाफिज़।